ویلکم بیک ناظرین. ریمنڈ ڈیوس کے جاسوس ہونے کے انکشاف کے باوجود حکومت ابھی تک ابہام کا شکار ہے اور بقول سینیٹر انور بیگ کے ہمیں اس ایشو سے آگے بھی چیزیں دیکھنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ امریکی ڈالر میں بہت طاقت ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی شاید ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ پرو امریکن لائن لیتے ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے, یہ آبجیکٹو جرنلزم, ڈاکومنٹ بیسڈ انویسٹیگیشن جو کریں اس کا شاید فقدان ہے. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جو باہر کے میڈیا میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صدر اوباما کی حکومت 50 ملین ڈالر پاکستانی میڈیا پہ خرچ کر رہی ہے تاکہ امریکہ کا ایک فیوریبل امیج بنایا جائے. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. Well, President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life for every Pakistani. But the notion of branding aid already has a lot of critics who worry that publicly announcing which projects the U.S. has paid for might backfire. So will funding our own media projects really change anyone's mind? Well, here to discuss it with me, I have the author of the blog, Anushay's Point, Anushay Hussain. Anushay, thank you for being here. Now, let's listen to the way they describe this. U.S.-sponsored media to build a brand for America. That sounds a lot like propaganda to me. Would you say that's right? Or do they actually have a right to defend themselves against all the anti-American media that's out there? Well, I think that's a really good question, and I think the answer to that would be both. I think this is what it is, a $50 million PR move, foreign PR experiment, I guess you could call it, in Pakistan. سینیٹر بیگ صاحب, آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ پریگمیٹک ہونا چاہیے, آگے کی بات کرنی چاہیے اور فارن پالیسی میں بہت سارے اور انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, وہ بھی کیا اس $50 ملین جو پاکستانی میڈیا پہ خرچ کر رہی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن, اسی پریگمیٹزم سے یہ خیال آ رہا ہے؟ پہلے تو مجھے بتائیے یہ جو $50 ملین میڈیا پہ خرچ کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا, آپ تو میڈیا کے آدمی ہیں. میں نے آپ کو کلپ سنایا ہے, پاکستانی میڈیا پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ بھی یو آر پارٹ آف دا بیگ پاکستان. صاحب, میں کل اس پہ پروگرام کرتا ہوں, آپ ہی کو انوائٹ کرتا ہوں اور میں وہ ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹس اور پروپوزلز آپ کے سامنے رکھوں گا. میری بات سنیں. میں بتا دیتا ہوں کہ کدھر خرچ کر رہے ہیں. یہ $1.5 بلین جو کیری لوگر بل کے ہیں, اس کے اندر آفیشلی طور پہ $50 ملین رکھے گئے ہیں پاکستانی کے میڈیا پہ یا میڈیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اسپینڈ کرنے کے لیے. یہ کوئی اینکر پرسنز, رپورٹرز اور جرنلسٹ کو نہیں مل رہے ہیں, یہ باقاعدہ اسکیمز بنائی جا رہی ہیں جس میں $5 ملین کسی ایک چینل کو ملیں گے, 6 ملین کسی اور چینل کو ملیں گے. ذرا پاکستان میں اب تک تو صرف جرنلسٹ کی, میں اب کیا لفظ استعمال کروں, ان کے اوپر ہی اٹیک ہو رہا ہے. اصل میں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سیٹ کلچر کہاں پہ جا رہا ہے. یہ اصل میں جو چیز ہے جس پہ کوئی بولتا نہیں ہے, سیٹ کلچر جو ہے میڈیا میں, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, ان کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن اور ایلینیشن ہے, وہ کیسے بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بدنام تو ہو رہے ہیں آپ اور میں, ٹھیک ہے, بدنام تو ہو رہے ہیں جرنلسٹ ہو رہے ہیں, ہمارا تو بڑی آسانی سے حساب کتاب ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا جو پیسہ ہے $50 ملین کا, یہ آرگنائزیشن اگر بڑے بڑے ٹیلی ویژن رحمان ملک کے کہنے پہ آپ حج پہ جائیں گے اس کے ساتھ جہازوں پہ, تو بدنام تو صحافی بھی ہوگا. $50 ملین وہ اسی لیے دیں گے کہ آپ کے صحافی میں کرپٹ ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے. اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنے ملین ڈالرز کے کتنے پروگرام چل رہے ہیں, وہ تو نظر آ رہے ہیں, کئی سال سے نظر آ رہے ہیں. وہ پیسہ ہی لگ رہا ہے نا, کہیں سے تو چل رہے ہیں. اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں نا, بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل جو پروگرام رن کر رہے ہیں ان کولیبریشن, وہ نظر نہیں آ رہے. اس کے آپ کو نظر نہیں آ رہے. دیکھیں میری بات سنیں, ان کی پبلک اوپینین امریکہ کی یہاں پہ زیرو ہے. یہ تو دس ایوری بڈی آن دا اسٹریٹ اگر کسی سے پوچھے اس کا اوپینین اچھا نہیں ہے. اگر یہ امریکن نیشنل انٹرسٹ ہے نا, ٹو اسپینڈ دس منی اینڈ ٹو چینج دا پبلک اوپینین, ہمارا میڈیا چاہے جیسے موہد نے کہا ہے سیٹ ہوں یا جرنلسٹ ہوں, یہ پیسہ کہیں تو جائے گا. آپ ریفیوز کریں. یہ کیسے ریفیوز کرے گا اگر سیٹ کر رہے ہیں؟ سیٹ بھی میرا سوال ہی نہیں آتا. تو سیٹ کے پاس کام کریں. آپ کو کیا پتا محیط فضا صاحب کتنی آفرز آپ اور میں ریجیکٹ کرتے ہوں, شاید ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو. بطور جرنلسٹ جو کچھ آپ کو کیری لوگر کی آفرز ہیں یا ایاز صادق صاحب ڈالرز میں صحیح ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. محیط فضا صاحب کو بھی علم ہے, صحافیوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ کیا میڈیا واقعی ہی کرپٹ ہو رہا ہے اور امریکہ کا ایک خاص ایجنڈا لے کے وہ ڈیبیٹ آگے چل رہی ہے, یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سر فہرست رکھا جا رہا ہے؟ جب یہ اس کا ریمنڈ ڈیوس کا جب کیس کوئی 3-4 دن ہوئے تھے, تو میں نے ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا, کچھ تھے ہمارے جرنلسٹ تھے جو ٹیلی ویژن کے اوپر جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہمارے اتنے $1 بلین کی ایکسپورٹ ہے, وہاں اتنے پاکستانی رہتے ہیں, وہ اتنے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جس طرح کے کیس پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنے کا ہو. تو وہ تو میں نے خود دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سنا ہے اپنے کانوں سے. یس,
یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ہمارے میڈیا چینلز کے مالکان نہیں بک سکتے؟ کیا ہمارے اینکرز نہیں بک سکتے؟ دے آر ہیومن بینگ لائک اینی ون آف اس، اور یہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جو پاکستان کی بطور سوسائٹی ہے۔ پارلیمنٹیرین آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، آپ نے کیا اس پہ اسکروٹنی چیکس لگائے ہیں کہ اس منی کو مانیٹر کیا جائے، امریکن فنڈنگ جو آ رہی ہے اسے مانیٹر کیا جائے؟ دیکھیں ہمارے پاس پبلک اکاؤنٹس کو پلیز یہ نہ آپ سوچیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس میں جو ہر چیز پاکستان میں ہوتی ہے، ہمارے پاس جو آڈیٹر جنرل جو رپورٹ بطور دیتا ہے، پارلیمنٹیرین آپ نے کوئی موشن موو کیا، کوئی سوال پوچھا اس پہ؟ نہیں کسی نے پوچھا پارلیمنٹ میں؟ یہ تو ابھی یہاں تک پبلک کو یہی نہیں ابھی پتا۔ یہاں تک بات نہیں ہے۔ ایاز صادق صاحب، ڈاکٹر محیط parliamentarians کو بھی۔ پیرزادہ، سینیٹر انور بیگ، آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ریمنڈ ڈیوس کا کیس وہ کیس ہے جس میں پاک امریکہ تعلقات بھی اسکروٹنی میں آتے ہیں اور میڈیا بھی اسکروٹنی میں آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔